الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ الحمد للہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس چل رہی ہیں، اور گزشتہ درس میں ہم نے اس بات کا مطالعہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اعلانیہ دعوت کا حکم ملا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع فرما کر اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو مکہ کے قبائل تھے، قریش کے قبائل اور مکہ میں رہنے والے قبائل تھے، ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اب چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلانیہ طور پر دعوت کا حکم مل چکا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزانہ کی بنیاد پر دن بدن اپنے دائرۂ تبلیغ کو وسیع کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد اپنے خاندان اور مکہ کے قبائل کو دعوت دینے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمومی دعوت کی طرف بڑھے، اور اس میں مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ربیع بن عباد ذیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی اپنے اسلام لانے سے پہلے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ اس وقت چونکہ ہمارے سیرت کے مطالعے میں تفصیل سے یہ بات گزری تھی کہ عرب میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت عرب تجارتی اعتبار سے جو منڈیاں لگتی تھیں، تین مشہور جو تجارتی اور عالمی منڈیاں سمجھی جاتی تھی عرب میں جو لگتی تھی، ایک جو بازار تھا اس کو مجنہ کے نام سے، ایک بازار لگتا تھا عکاظ کے نام سے، اور ایک بازار لگتا تھا ذوالمجاز کے نام سے۔ ذوالقعدہ یہ قمری اعتبار سے 11واں مہینہ ہے، اس کی یکم سے لے کر 20 تاریخ تک جنہ کا بازار لگا کرتا تھا۔ یہ مکہ مکرمہ سے طائف کی طرف جائیں تو راستے میں یہ بازار پڑتے ہیں، تو مجنہ کا بازار یہ ذوالقعدہ کے 20 دن لگتا تھا۔ پھر 20 ذوالقعدہ سے بعد یکم ذوالحجہ تک یہ عکاظ کا بازار لگا کرتا تھا، اور یکم ذوالحجہ کے بعد حج کے دنوں تک یہ ذوالمجاز کا بازار لگا کرتے تھے۔ تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا کہ ایک شخص ہیں، وہ چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ اور انہی کے پیچھے ایک اور شخص ہے، سفید چہرے والا، بینگی آنکھ والا اور بڑے بالوں والا، اس کے سر پہ 2 چوٹیاں ہیں اور لمبی زلفیں ہیں، وہ انہی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں یہ بے دین شخص ہے، یہ جھوٹا انسان ہے، اور اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اب یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا، اور میں نے اپنے شخص سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں، تو اس شخص نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، اور اپنی نبوت کی وجہ سے جو اللہ نے دعوت کا حکم فرمایا وہ دعوت دے رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، تو اس شخص نے بتایا کہ یہ آپ کا چچا ابو لہب ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائرۂ نبوت اور دائرۂ تبلیغ کو وسیع کرتے گئے، جو اسلام کی دعوت بڑھتی گئی تو کفر کی اسلام سے دشمنیاں اور عداوتیں بھی بڑھتی گئیں، اور کفر اسلام اور مسلمانوں کو دن بدن تکالیف پہنچانے میں آگے بڑھتا گیا۔ اب یہ ابو لہب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا چچا ہے، لیکن تکلیف پہنچانے میں ہر میدان میں یہ شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مد مقابل سب سے پہلی صف میں اور سب سے آگے کھڑا ہے۔ اس کے بعد مسند احمد ہی کی ایک روایت ہے، تو یہی صحابی حضرت ربیع بن عباد ذیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے مینا میں دیکھا، کیونکہ اس وقت حج جو ہے یہ حج کی عبادت یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا اور پھر صدا لگائی تھی، اس کے بعد سے حج کی عبادت چلی آ رہی ہے، اگرچہ مشرکین نے اس میں کچھ اپنی طرف سے داخل کیا تھا، اس کا تفصیل سے انشاءاللہ تذکرہ آ جائے گا، لیکن یہ عبادت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ تو مینا میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں اور وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس ان اللہ عز وجل یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یعنی اے لوگوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
کہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور فرماتے ہیں کہ ادھر بھی یہی شخص آپ علیہ السلام کو پیچھے پیچھے آپ علیہ السلام کے جاتا تھا اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتا تھا۔ اب دیکھیں کہ آپ علیہ السلام سچ اور حق کی دعوت لے کر چلے ہیں اور اپنے ہی گھر سے مخالف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی کوئی دینی حکم پر عمل کرے تو دینی حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے حکم پر، نبی کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی یہ سوچ نہیں سوچنی چاہیے کہ میرے گھر کے افراد، میری برادری، میرا محلہ، میرا خاندان، میرا قبیلہ مجھے کیا کہے گا، بلکہ اصل دین کے بارے میں یہ انسان کو دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، میں نے اس کو پورا کرنا ہے۔ باقی قوم برادریوں کی باتیں ہوتی رہی ہیں، ہوتی رہتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، یہ پہلے سے چلی آئی ہیں اور آخر تک ہوتی رہیں گی۔ اس لیے انسان کو شرعی حکم کو بلا کسی کی چو چرا کے پورا کرنا چاہیے۔ اب یہ آپ علیہ السلام اپنے دائرہ اسلام کو وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کی طرف سے حکم آیا، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون۔ یہ قرآن پاک کی سورت نمبر 21 سورت الانبیاء کی آیت نمبر 98 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بتا دیا مشرکین کو، اور مشرکین جن کی پوجا کرتے ہیں، وہ کہ مشرکین اور ان کے معبودوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ تو سنا دیا کہ یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے اور جہنم میں یہ گریں گے، جہنم میں پہنچیں گے جا کر۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو چونکہ پہلے بھی مشرکین کی اسلام سے دشمنیاں سخت تھیں، جو اسلام بڑھتا جا رہا تھا ان کی دشمنیاں اور ان کا غیظ و غضب زیادہ ہوتا جا رہا تھا، اور جو کمزور مسلمان تھے ان پر مشرکین کا ظلم اور تشدد روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے مل بیٹھ کر سوچا کہ آپ علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ دن بدن آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اسلامی حلقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی دعوت چلی جا رہی ہے، کسی طرح اس آپ علیہ السلام کی دعوت کو روکا جائے۔ تو یہ مشورہ کر کے یہ قریش کا ایک وفد آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے مجلس میں حاضر ہوا، ان کے ہاں حاضر ہوا۔ اب چونکہ ہمارے مطالعے میں بات گزری ہے کہ آپ علیہ السلام کی 8 سال کی عمر ہے، دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اس کے بعد سے آپ علیہ السلام ان چچا کی کفالت میں ہیں، اور ابھی نبوت ملنے کے بعد جب مشرکین نے بات کرنے کا سوچا، عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی بات سے روکا جائے، باز رکھا جائے، تو اولاً تو اس کے گھر سے بات کی جاتی ہے، اس کے والد سے بات کی جاتی ہے، گھر کے بڑے افراد سے بات کی جاتی ہے۔ اب والد تو ہے نہیں، دادا بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، گھر کے جو بڑے جن کی زیر کفالت رہے ہیں وہ آپ کے چچا ابو طالب ہیں، ان کے پاس قریش کا وفد ہے۔ اس قریش کے وفد میں مشرکین کے اس وقت کے صاحب اثر لوگ جو تھے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، ابو سفیان ہے، اسی طرح اسود بن عبد المطلب ہے، ابو جال بن ہشام ہے، اسی طرح عاص بن وائل ہے اور منبہ ہیں، اس طرح مختلف افراد جو بڑے سمجھے جاتے تھے، یہ مل کر ابو طالب کے ہاں حاضر اور ان سے کہا کہ دیکھو یہ آپ کا بھتیجا ہے، اس نے نیا دین نکال لیا ہے اور یہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا کہتا ہے، اور یہ ہمارے عقل مند لوگوں کو احمق اور بے وقوف کہتا ہے اور ہمارے آباء کے دین کو جھٹلاتا ہے، تو تم اس کو روکو۔ یہ جو پہلی ملاقات میں یہ وفد آیا تو ابو طالب نے ان کی بات سنی اور سمجھتے بوجھتے ہوئے ان کو بات سمجھا کر ان کو واپس رخصت کر دیا۔ تو اب آپ علیہ السلام پر چونکہ ابو طالب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ تو اسلام لائے ہی نہیں، ابھی تک آپ علیہ السلام کی حمایت کر رہے تھے، آپ علیہ السلام کو ان کی حمایت حاصل تھی، وہ ایمان تو نہیں لائے لیکن آپ علیہ السلام کی حمایت کی ہے۔ آپ علیہ السلام کے دست بازو یعنی اس اعتبار سے بنے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے مشرکین اگر کوئی تو تکلیف پہنچانا چاہتے تو یہ قوم کے سردار تھے، وہ آپ علیہ السلام کی شکایت ان کے پاس لے کر آتے تھے۔ اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، انتہائی خوبصورت شکل میں اور انتہائی خوبصورت لباس میں آئے اور خوشبو لگی ہوئی عمدہ قسم کی، اور آپ علیہ السلام سے آ کر عرض کیا
کہ اللہ رب العزت آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے ذمہ داری سونپی ہے لا الہ الا اللہ کو پھیلانے کی، اس کام کو کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے سلام آیا اور پھر یہ اس ذمہ داری کا احساس بھی ہوا، احساس تو پہلے سے تھا اور احساس میں زیادتی ہوئی، تو آپ علیہ السلام دن مزید آپ علیہ السلام نے اپنی دعوت کو بڑھایا۔ پھر جب کچھ عرصہ گزرا تو مشرکین نے پھر دیکھا کہ آپ علیہ السلام کا حلقہ احباب روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ تو پہلے ہم ابو طالب کے پاس گئے تھے تو اس کا کوئی جواب تو نہ نکلا، یعنی اس کا کوئی حل نہ نکلا، ابو طالب نے اپنے بھتیجوں کو نہیں روکا۔ تو اب دوبارہ پھر سے مشرکین اپنا ایک وفد لے کر ابو طالب کے پاس آئے، اور اس میں دلائل النبوہ میں علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت عقیل وہ یہ فرماتے ہیں، یہ وفد جو قریش کا تھا یہ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے آ کر کہا کہ ہم پہلے بھی آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، آپ کا بھتیجا ہمارے آباء و اجداد کو برا کہتا ہے، ہمارے عقلاء یعنی عقل مند لوگوں کو بیوقوف کہتا ہے، اور ہمارے دین میں یہ برائیاں نکالتا ہے، اس میں نقص نکالتا ہے، اور اپنے دین کی دعوت کو لے کر چلتا ہے، ایک نیا دین اس نے ایجاد کر رکھا ہے۔ تو اب کی بار یہ جو قریش کا وفد تھا اس نے ابو طالب پر سخت زور ڈالا اور ان سے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یا ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان سے ہٹ جائیں کہ ہم ان سے نمٹ لیں، یا اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ آپ بھی جنگ کے لیے تیار ہوں، ہم اور آپ مقابلہ کرتے ہیں، تو ایک فریق جو بھی جیت گیا تو وہی باقی رہے گا۔ تو بہرحال اس دفعہ جو دوسری ملاقات کی قریش کے اس وفد نے، اس دوسری ملاقات پر ابو طالب پر بھی ان کی ملاقات کا سخت اثر پڑا، اور ان قریش کے وفد نے بھی سخت اثر ڈالا اس پر۔ تو اب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں حضرت عقیل، وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب نے مجھے بھیجا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کو بلا کے لائیں۔ تو سخت گرمی کا موسم تھا، دوپہر کے وقت آپ علیہ السلام کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے چچا آپ کو بلا رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کو اپنے چچا نے یہ بات بتائی کہ اے بھتیجے، یہ آپ کی قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، ہماری مجلسوں میں ہماری عبادت گاہوں تک یہ پہنچ آتا ہے اور ہم اس کی وجہ سے بہت تنگ ہیں۔ لہذا ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، کچھ مجھ پر بھی رحم کھاؤ اور اپنے اوپر بھی رحم کھاؤ، اب مجھے ہمت اور طاقت نہیں ہے اس طرح کے معاملات کو سہنے کی۔ تو اب اس کے بعد آپ علیہ السلام کا گمان یہ ہوا کہ آپ کے چچا یہ مشرکین کی باتوں میں آ چکے ہیں اور مشرکین نے آپ کو اپنی طرف مائل کر لیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا جو بھروسہ تھا اور آپ علیہ السلام کی جو مدد تھی، تو آپ علیہ السلام کو گمان ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ابو طالب دستبردار ہو۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اسی مجلس میں ان لوگوں سے کہا، کیونکہ دوپہر کا وقت ہے، سخت دھوپ ہے، اور ان سے کہا کہ اوپر کی طرف دیکھو۔ جب آسمان کی طرف دیکھا تو چمکتا ہوا سورج تھا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس سورج کے چمکتا ہوا ٹکڑا، اس کی کرن لا کر تو میرے ہاتھ میں رکھ دو، پھر بھی میں اپنی اس دعوت سے باز نہیں ہوں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب ابو طالب نے یہ سارا ماجرا بیان فرمایا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھیں نمدیدہ ہو گئیں، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اپنے چچا ابو طالب سے کہ اے چچا جان، اگر یہ لوگ یہ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں تو پھر بھی میں اپنے اس دین کے کام سے باز نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں سورج اور چاند کا کام کیا ہے۔ سورج کو اگر دیکھیں تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام پر معمور کیا ہے کہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے لوگوں کو روشنی مہیا کرتا ہے، اسی طرح چاند پوری دنیا کے لوگوں کو چاندنی مہیا کرتا ہے۔ تو سورج جب نکل آئے تو پھر سورج کی روشنی کے آگے اللہ کے امر کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سورج کی روشنی کو روک سکے، اسی طرح اللہ کے امر کے علاوہ چاند کی چاندنی کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اب اللہ کا حکم آپ علیہ السلام پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی آپ علیہ السلام کو بھی نہیں روک سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب یہ جو دوسری مجلس ہوئی، اس کے بعد ابو طالب نے چند اشعار کہے، اور ان اشعار میں آپ علیہ السلام کو اپنے مشن اور کاز میں وہ پختہ رہنے کی حکم فرمایا، اور اپنی محبت کا اور بھروسے کا اظہار فرمایا، اور اپنے ایمان نہ لانے سے اپنے مجبور ہونے کا اظہار فرمایا۔ یہ تو ایک وفد آیا۔ پھر اس کے بعد ایک وفد اور ابو طالب کے پاس قریش کا ایک اور وفد آیا۔ تین وفدوں میں مختلف اوقات میں یہ تین وفد ابو طالب کے پاس آئے، اور جو تیسرا وفد ہے، اس نے آ کر ابو طالب سے کہا ہمارا نامی اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ یہ قریش کا نوجوان تھا، انتہائی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کو لائے اور ابو طالب سے آ کر کہا کہ اب کی بار ہم آپ کے پاس ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ انصاف کا مطالبہ ہے۔ اور وہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ قریش کا انتہائی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ہے ہمارا نامی، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور یہ آپ کی ہر طرح کی مدد کرے گا، حتیٰ جنگوں میں بھی اور ہر طرح کی خوشی غمی میں آپ کی مدد کرے گا، اور حتیٰ کہ اگر یہ کسی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے تو اس کی جو قتل کی دیت 100 اونٹ ہے وہ بھی اگر ملے گی تو وہ صرف آپ ہی لیں گے، ہم میں سے کوئی اس کا مطالبہ نہیں کرے۔ تو آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، تاکہ ہم الیاذ باللہ اس کو ختم کر دیں، اور پھر اس نے جو اپنے دین اور یہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی ہے اس کا خاتمہ ہم کر دیں۔ تو ابو طالب نے اس سے بھی صاف انکار کر دیا، اور ابو طالب نے ایک روایت میں ہے کہ مطعم بن عدی نے جب تذکرہ کیا تو ابو طالب نے کہا کہ یہ عجیب انصاف کی بات ہے کہ میں دوسروں کے اولاد کو، دوسرے کے بچے کو لے کر میں پالوں، اور میں اپنے بھتیجے کو دوسروں کے حوالے کروں تاکہ وہ اس کو بے گناہ قتل کر دیں، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ بہرحال ابو طالب نے ان کی اس جو پیشکش تھی اس کو بھی مسترد کر دیا۔ اب جب یہ تین طرح کی پیشکش عمومی طور پر عمومی حالات میں اگر دیکھا جائے تو اگر کسی شخص سے کسی معاشرے کو تکلیف ہو تو وہ اولاً اس گھر کے جو افراد، بڑے افراد ہوتے ہیں، ان افراد کو کہہ کر، بات سمجھ بجھا کر ان کو اس کی روک تھام کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس کے گھر کے افراد اس کو بات نہ مانیں، اس کے وجہ سے کوئی حل نہ نکلے روک تھام کا، پھر عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ یہ براہ راست اس شخص سے بات کی جائے جس کے متعلق معاملہ ہے۔ اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو جو بھی باطل تحریکیں ہوتی ہیں وہ جب کسی مشن اور نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس مشن پر ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، چاہے اس پہ جتنی مال و دولت لگے، جتنے اوقات لگے، جتنا جو کچھ صرف ہو جائے، مقصد اس کام کو حاصل کرنا ہے۔ انداز بدل کر، پینترے بدل کر، وہ اپنی محنت کے انداز اور وار بدل کر اس نتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اولا تو انہوں نے ابو طالب کے ذریعے یہ کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو روک دیں۔ جب یہاں سے کچھ نہ بن سکا، دلائل النبوہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بات کچھ نہ بنی، پھر انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو شخص آپ علیہ السلام سے براہ راست بات کرے، اور ایسا شخص بھی کوئی عام شخص نہ ہو بلکہ ایسا شخص ہو جو کمال درجے کا ذہین بھی ہو، عقل مند بھی ہو، عرب کے معاشرے میں جو اس وقت کی شعر و شاعری میں انتہائی اعلیٰ کمال کے لوگ تھے، شعر و شاعری میں بھی مشہور ہو، ماہر درجے کا انسان ہو، اس کو بتایا جائے کہ وہ آپ علیہ السلام سے بات کرے۔ تو یہ عتبہ بن ربیعہ کو اس کام کے لیے انہوں نے چنا۔ وہ انتہائی عقل مند بھی سمجھا جاتا تھا اور شعر و شاعری کو بھی جانتا تھا، کہانت کو، باقی چیزوں کو بھی، معاملات کو جانتا تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ علیہ السلام اپنی عبادات میں مصروف تھے۔ جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو اس نے آپ علیہ السلام سے بات کرنا چاہی، اور شروع میں نرم لہجے میں آپ علیہ السلام کو کہا، اے بھتیجے، آپ انتہائی عالی خاندان سے ہو، عالی نسب سے ہو، انتہائی شرافت کے مالک ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا آپ کے ابا جان عبداللہ افضل تھے؟
آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب بہتر تھے؟ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ یہ بھی کہا کہ آپ بہتر ہیں یا ہاشم بہتر تھے؟ تو یہ آپ علیہ السلام سے سوال کیا، آپ علیہ السلام نے خاموشی برتی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد جن معبودوں کی عبادت کرتے ہیں آپ ان معبودوں کی عیب جوئی کرنے میں لگے ہوئے ہو، اور اگر وہ معبود پر حق تھے تو پھر ان کے آپ عیب جوئی کیوں کرتے ہیں، اور اگر وہ ٹھیک نہیں تھے تو پھر جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات کو آپ واضح کر دیں تاکہ اس کو ہم بھی دیکھیں۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ نے آپ علیہ السلام سے چند پیشکشیں کی۔ عمومی طور پر جو باطل لوگ ہوتے ہیں، جو کفر کی طاقتیں ہوتی ہیں، وہ یہ تین چیزیں عمومی طور پر ہر تحریک کو روکنے کے لیے، دینی تحریک کو روکنے کے لیے ان تین چیزوں کو استعمال کرتی ہیں۔ نمبر ایک دولت کو استعمال کرتی ہیں، نمبر دو عہدے کو استعمال کرتی ہیں، اور نمبر تین عورت کو استعمال کرتی ہیں۔ یہ تین کفر کے گویا کے ہتھیار ہیں۔ انہوں نے پھر دیکھا کہ اس نے عتبہ بن ربیعہ نے آپ علیہ السلام سے اسی ملاقات میں کہا کہ آپ نے یہ جو دعوت شروع کی ہے، اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا مال حاصل کرنا مقصد ہے تو ہم مکہ کے جتنے قبائل ہیں ہم مل کر آپ کے لیے مال جمع کرتے ہیں، آپ مکہ کے سب سے زیادہ مالدار انسان بن جائیں۔ اور اگر آپ کا اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ سردار بن جائیں تو ہم تمام مکہ کے قبائل آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں اور کوئی بھی فیصلہ آپ کے حکم کے بغیر نہیں کریں گے۔ اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی جن آتا ہے تو اس کا بھی علاج ہم اپنے خرچے پر کروا دیتے ہیں، تو عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کسی پر تو کسی علاج کے ذریعے آپ سے اس تکلیف کو دور کریں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اگر اس سے آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم مکہ مکرمہ کی اور عرب کی حسین و جمیل 1 نہیں 10 لاکھ عورتیں لا کر آپ کے نکاح میں رکھ دیتے ہیں، آپ کو اس پر بھی ہم آمادہ کر دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ آفریں کی اور یہ آفریں کر کے جب یہ خاموش ہوا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے اپنی بات پوری کر لی؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ یہ جب خاموش ہوا پھر آپ علیہ السلام نے اپنی کہا کہ آپ میری بات سنو، تو آپ علیہ السلام نے اپنی بات کا آغاز کیا اور قرآن پاک کی سورت نمبر 41 سورت حامیم سجدہ، اس کی تلاوت آپ علیہ السلام نے فرمائی۔ اور اس کی آپ علیہ السلام نے جب 13ویں آیت تلاوت فرمائی جس میں قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک کے ذریعے ہلاک کرنے کا تذکرہ ہے، تو اس میں اس آیت کی جب تلاوت فرمائی اس نے آپ علیہ السلام سے رحم مانگا کہ آپ رحم کر دیجیے، چپ ہو جائے۔ اس پر پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آپ علیہ السلام خاموش ہو، پھر یہ اپنے یوں دونوں بازو پیچھے ٹیک کر یوں سیدھا ہو کر آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا، اور آپ علیہ السلام نے آگے تلاوت فرمائی اور اس میں سجدے کی آیات آئی، ان آیات کی آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص کو دیکھا، اس سے پوچھا، تو اس کے بعد جب اس شخص نے آپ علیہ السلام سے یہ واپس لوٹا اور اپنے جو قریش کے لوگ تھے ان کے پاس گیا تو ان سرداروں نے جاتے ہوئے اس کو دیکھ لیا کہ وہ عتبہ نہیں ہے جو گیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے۔ جب واپس آیا تو قریش کے لوگوں نے پوچھا اس نے سارا ماجرا کیا سنا ہے، اور پھر اس نے اس سے پوچھا کہ اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں، منصفانہ مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو، یا تو ایک بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو دعوت لے کر چل رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو یہ دعوت لے کر چلنے دیں، کیونکہ یہ آپ علیہ السلام کا کلام سن کے گیا تھا، اور اس نے کہا نہ یہ شاعروں کا کلام ہے نہ یہ کاہنوں کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، آج سے پہلے ایسا کلام میں نے نہیں سنا۔ جب اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی دعوت کو چلنے دو، یہ آپ علیہ السلام کی دعوت چلتی رہے گی، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تو یا یہ دعوت کامیاب ہو جائے گی، دوسرے ممالک پر پوری دنیا پر حکومت آپ علیہ السلام کو مل جائے گی، جب آپ علیہ السلام کو سلطنت مل جائے گی تو یہ آپ کے ہی قبیلے کا شخص ہے، گویا کہ آپ کو یہ شرف ملے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کہ دوسرے قبائل آ کر آپ علیہ السلام کو روک دیں گے اور العیاذ باللہ آپ علیہ السلام کو ختم کر دیں گے۔ اگر ایسا بھی ہو جائے تو پھر بھی یہ ہے کہ آپ تو بھی یہی چاہتے ہو کہ آپ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے، تو اب دونوں طریقوں پر آپ کو فائدہ ہے،
اگر آپ علیہ السلام کو ختم کر دیا جاتا ہے تو آپ کی خواہش بھی یہی ہے، یہ پوری ہو جائے گی، اور اگر آپ علیہ السلام کی دعوت پھیل جاتی ہے، پوری دنیا پر کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یہ شرافت اور یہ عزت و افتخار آپ ہی کے قبیلے کا شخص ہے، آپ کے نام پر آئے۔ اس پر وہ جو عتبہ تھا اس کو بھی قریش کے قبائل جو تھے انہوں نے برا بلا کہنا شروع کیا اور اس کو بھی اپنی طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل نے اس کو کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ پر بھی جادو کر دیا ہے، اور اس کو بھی برا بلا کہا۔ بہرحال اس کے جو دوسری بار تھا، ایک تو یہ کہ آج کے مطالعے میں ہم نے یہ کیا کہ قریش نے دعوت اسلام کو روکنے کے لیے اولاً تو ابو طالب کے وقت وقتاً فوقتاً 3 وفد آئے اور آپ علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد بھی جب نہ رکے تو پھر عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے مال و دولت کی بھی پیشکش کی، سرداری کی بھی پیشکش کی اور عورتوں کی بھی پیشکش کی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کو بھی ٹھکرایا، اور اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہوا تھا دین اسلام کی تبلیغ کا، دین کو پھیلانے کا، اس حکم کو آپ علیہ السلام نے پلے باندھتے ہوئے اپنی محنت کو جاری رکھا، ادھر ادھر کے شور شرابے پر کوئی نظر نہیں ڈالی، آپ علیہ السلام نے اپنی محنت کو لے کر آگے بڑھے، اور آگے انشاءاللہ ہماری سیرت کے مطالعے میں آئے گا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیسی بہاریں نصیب کی کہ جو دنیا میں کسی بادشاہ کو، دنیا کے کسی دوسرے فرد کو اللہ رب العزت نے نہیں نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔